میں ڈاکٹر محمد نعیم زراعت آفیسر سمندری آپ سے مخاطب ہوں۔ اس وقت ہم ڈاکٹر مخدوم صاحب کے ساتھ موجود ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں اور عرصہ 35 سال سے ایوب زرعی تحقیقاتی ادارہ کے ساتھ منسلک ہیں اور گندم کے حوالے سے ان کا 26 سالہ تجربہ ہے۔ تو میں ان کی بہت ساری ورائٹیز ہیں، جس طرح افق 2002 ہے، اس کے علاوہ فیصل آباد 2008 ہے، لسانی 2008 ہے، اس کے علاوہ پنجاب آری اور ملت 2011 اور اس کے علاوہ گلیکسی 2013 اور اجالا 2016 اور اناج 2017، یہ ساری ورائٹیز ان کی سربراہی میں جو ہے وہ شعبہ گندم نے ریلیز کی ہیں۔ تو فیصل آباد 2008 ابھی تک زمیندار اس کو بہت پسند کرتے ہیں، اس کے کھانے کے حوالے سے، اس کی جو شگوفہ سازی کے حوالے سے۔ تو میں ڈاکٹر صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ وہ زمینداروں کو جو ورائٹی کھانے کے حوالے سے اور جو پیداوار کے حوالے سے اچھی ہے اس کے متعلق ان سے میں کہتا ہوں کہ ہمیں آگاہ کریں۔ جی نعیم صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ جی آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنے کسان بھائیوں کے ساتھ چند گزارشات کر سکوں، تو میرے لیے فخر کی بات ہے۔ تو جیسے آپ نے بتایا کہ میں نے بہت سارا عرصہ گندم کی تحقیق پہ گزارا ہے، تو یہ میرے لیے فخر کی بات ہے۔ فخر اس لیے ہے کہ پاکستان کی جو سیکیورٹی، فوڈ سیکیورٹی ہے نا، وہ گندم سے وابستہ ہے۔ اسی لیے مجھے فخر ہے کہ میں نے گندم پہ کام کیا اور کسانوں کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے اپنی ٹیم کے ساتھ بہت اچھی اقسام جو ہے نا وہ کاشت کے لیے دی، جن کا آپ نے تذکرہ پہلے کر ہی دیا ہے۔ لیکن یہ نہیں کہ میں ریٹائر ہو گیا تو اس کے بعد گندم کی فصل پہ تحقیق ختم ہو گئی۔ باقی جو تحقیق ہے نا وہ مجھ سے بھی بہتر آگے چل رہی ہے الحمدللہ۔ انسان آتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اپنا حصہ ڈالتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا آ جاتا ہے، دوسرے کے بعد تیسرا آ جاتا ہے۔ اب بھی الحمدللہ ہم گندم کے معاملے میں شکر الحمدللہ خود کفیل ہیں، کسی چیز کے محتاج نہیں ہے۔ کبھی کبھی کوئی مس مینجمنٹ ہو جاتی ہے یا کوئی کہہ لیں کہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے کوئی ایشو آ گیا تو کچھ فصل متاثر ہو جاتی ہے، لیکن الحمدللہ ہم خود کفیل ہیں، بلکہ ایکسپورٹ کرنے کے قابل ہیں۔ تو جیسے آپ نے بتایا کہ اب کون سی اقسام ہیں جو شگوفہ سازی کے لیے بہتر ہیں، سب سے پہلے تو میں آپ سے عرض کر دوں علاقہ وائز ہمارا جو وسطی پنجاب ہے نا، بنیادی طور پر یہاں ایوب ریسرچ موجود ہے، اس کے ارد گرد کے اضلاع کی میں اگر بات کروں جو کہ وسطی پنجاب کہلاتا ہے، تو اس کے لیے ہمارے ادارے نے ویٹ ریسرچ انسٹیٹیوٹ نے لیٹسٹ جو اقسام ریلیز کروائی ہیں نا پنجاب سیڈ کونسل سے، ان میں عروج 2022 ہے اور اس میں شگوفہ بنانے کی صلاحیت بھی بہت بہتر ہے اور پیداوار بھی بڑی بہتر ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر میں دوسری قسم کا نام لوں تو وہ ہے دلکش، جو کہ بہت اچھی پیداواری صلاحیت رکھتی ہے، بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت بھی رکھتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو تیسری قسم ہے وہ اکبر 2019 بہت اس وقت پنجاب میں ہی نہیں پورے پاکستان میں پہلے نمبر پر اس کا زیر کاشت رقبہ ہے اور فارمر اس کو بہت پسند کرتے ہیں۔ اتنی سپیڈ کے ساتھ وہ پاپولر ہوئی ہے۔ اس میں ایک اور سب سے جو اعلیٰ چیز تھی نا، جو پیداوار کے ساتھ اچھی پیداوار اور بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت اور بہتر کوالٹی، اور خصوصی طور پر یہ بائیو فورٹیفائیڈ ہائی زنک ویٹ ہے جو کہ انسانی صحت کے لیے بہت مفید ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اجالا 2016 ہے، اناج 2017 ہے۔ تو یہ میں نے وسطی پنجاب کے حساب سے بات کی ہے، لیکن یہ اقسام پورے پنجاب میں کاشت ہوتی ہیں۔ لیکن میں اگر اسپیسیفک زون کی طرف جاؤں تو پھر جنوبی پنجاب آتا ہے، تو اس کے لیے ہمارا ریجنل ایگریکلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹ بہاولپور ہے، جس نے نواب 2021، صادق 2021 اور غازی 2019 یہ اپنی کسانوں کی کاشت کے لیے یہ ورائٹیاں دی ہیں۔ اور ان میں جو نواب 21 ہے اس میں بھی زنک کی مقدار بہت اچھی پائی جاتی ہے، جو کہ ہر بندے کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ اب تیسرا حصہ رہ گیا بکر۔ تو بکر میں یہ ایرب زون ریسرچ انسٹیٹیوٹ موجود ہے، وہ اس علاقے کے لیے اچھی اقسام دے رہا ہے۔ تو اس میں بکر سٹار ہے، فخر بکر ہے، نشان ہے۔ تو یہ ایسی اقسام ہیں جو اس علاقے کے لیے بہت مفید ہیں۔ اس کے بعد آ گیا غیر آبپاش علاقہ، بارانی کا علاقہ۔ وہاں بارانی کے لیے باری
बरानी एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट चकवाल में खिदमत दे रहा है। तो उसके लिए भी आप कह लें कि NARC सुपर है, MA21 है, और उसके साथ साथ ही वो जो बरानी 17 है, बरानी 17 जिसको बोलते हैं, तो ये इस तरह की फतेह जंग की 1-2 वैरायटीज़ हैं 2017 के नाम से। तो ये ऐसी अक़साम हैं कि उस इलाके में अपनी बेहतर पैदावार देती हैं। तो किसानों को चुनाव करने के लिए अच्छी वैरायटी का चुनना अज़ हद ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम पुरानी अक़साम को काश्त करेंगे ना, तो वो बीमारियों से मुतासरा होती हैं, उनसे पैदावार कम होती है। तो लिहाजा जो नई तहकीक होती है, साइंसदान की दिन रात की मेहनत रकावट से जो नई अक़साम ईजाद की जाती हैं, हमारे काश्तकारों को चाहिए हम उन पे शिफ्ट हो जाएं, ताकि हम बेहतर पैदावार हासिल कर सकें।